اور اب آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات آج سے شروع ہوں گے۔ مذاکرات میں آئی ایم ایف کے نئے مطالبات اور اہداف سامنے آ سکتے ہیں۔ سیلاب کے باعث آئی ایم ایف کی بعض شرائط میں نرمی کیے جانے کا امکان ہے۔ ہم بات کریں گے اس پر ڈان نیوز کے رپورٹر طاہر شرانی سے۔ طاہر، بتائیے گا کیا ممکنہ ریلیف مل سکتا ہے سیلاب کی وجہ سے پاکستان کو؟ جی، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو پالیسی سطح کے مذاکرات کا آغاز ہے وہ آج سے ہوگا، اور جو آئی ایم ایف کے نئے مطالبات ہیں اور جو نئے شرائط ہیں وہ پالیسی سطح مذاکرات میں سامنے آ سکتی ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے سیلاب کے باعث جو کچھ اہداف ہیں، کچھ شرائط ہیں، اس میں نرمی کی جا سکتی ہے۔ جو صوبوں کا کیش سرپلس ہے، جو 1464 ارب روپے اس کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، اس ہدف میں آئی ایم ایف کی جانب سے کمی کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پرائمری بیلنس ہے وہ 3170 ارب روپے اس کا ہدف ہے، اس میں بھی آئی ایم ایف کی جانب سے ہدف میں نرمی کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایف بی آر کا ٹیکس ریونیو کا ہدف ہے اس سال کے لیے 14,131 ارب روپے، اس میں بھی آئی ایم ایف کی جانب سے نرمی کی جا سکتی ہے، کیونکہ جو سیلاب کے باعث جو نقصان پہنچا ہے اس کی وجہ سے آئی ایم ایف اس میں اہداف میں کمی کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کی جانب سے جو سیلاب کے اخراجات ہیں اس حوالے سے کہاں سے ریونیو پورا ہوگا اور جو سیلاب کے اخراجات ہیں اس کو کہاں سے ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے جو مختلف دیگر مدز ہیں اس مد میں کٹوتی کی بھی تجویز دے سکتی ہے، کیونکہ جو وفاقی ترقیاتی بجٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مختلف اخراجات ہیں اس میں کٹوتی کے ذریعے جو سیلاب پر اٹھنے والے اخراجات ہیں اس میں کمی کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پالیسی سطح کے مذاکرات ہیں یہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان رواں ہفتے کے اختتام تک جاری رہیں گے۔